تحفظ مساجد میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے، تحفظ مساجد میں کمیٹیوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، تحفظ مساجد میں عام پبلک مصلیوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری علماء کی ذمہ داری، مساجد میں امامت کو ترجیح دینا۔ فارغ ہونے کے بعد امامت نہیں کریں گے، مؤذنی نہیں کریں گے، مسجد کی خدمت نہیں کریں گے۔ کمیٹیاں ظالم ہیں، درندے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، زور چلاتے ہیں، ان کی درندگی کی وجہ سے مساجد کی خدمت نہیں چھوڑی جائے گی۔ مساجد کی امامت کو ترجیح دینا پڑے گا۔ مساجد میں درس قرآن کا اہتمام، درس حدیث کا اہتمام، درس فقہ کا اہتمام، جمعہ کی خطابت کا اہتمام، مختلف دینی جلسوں اور پروگراموں کا اہتمام، اکابر کو لا کر اصلاحی مجالس کا اہتمام، مساجد میں نکاح خوانی کا اہتمام، مساجد میں مکتب کو منظم کرنا، محلے کے گاؤں کے بچوں کو پڑھانے کا نظام بنانا، سمر کلاسز چلانا۔ مساجد کی زمین اگر ہے، کمرے بنے ہیں، فلورس بنے ہیں، تو وہاں پر مدرسہ قائم کر کے مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کرنا، یہ علماء کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ دینی جلسے ہوں، تعلیمی جلسے ہوں، سیرت کے جلسے ہوں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوں، سڑکوں پر روڈوں پہ کرنے کے بجائے ان جلسوں کو مسجدوں میں کرنے کی کوشش کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مساجد پہلے جامعات اور یونیورسٹی ہوا کرتے تھے، عالم مسجد سے بنتے، حافظ مسجد سے بنتے، مفتی مسجد سے بنتے۔ مسجد سے ہٹ کر کوئی مدرسہ تاریخ اسلام میں 400 سال تک کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا گیا۔ 400 سال کے بعد مدرسے بننا شروع ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے سب کے سب مساجد میں تعلیم ہوتی تھی۔ یہ علماء کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ علماء یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے، درس قرآن سے، مکاتب سے، مدارس سے، دینی پروگرام سے آباد رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہے کمیٹیوں کی۔ مسجد کی جو کمیٹیاں ہیں، ٹرسٹی ہیں، ان حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ افسوس، ان کی ذمہ داریاں سنانے سے پہلے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، اپنی اولاد کو امریکہ لندن بھیج دیا، اپنی جائیداد کروڑوں کی بنا لیا، دماغ آسمانوں پہ ہے، اس کے باوجود بھی مسجد کے اندر آنے کے بعد سوچ بیل بھینس جیسی ہو جاتی ہے۔ معمولی سی سوچ، نئی سوچ آنا، نیا کچھ کر کے دکھانا، مسجد کی ترقی کی فکر کرنا، مسجد کو پورے محلے کے فائدے کی خاطر یہاں کچھ نیا کام کر کے دیکھیں۔ ابھی بھی جتنے لوگ الا ماشاءاللہ چند کو استثناء کر کے اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی کمیٹیاں بھی ہیں، قابل تعریف لوگ بھی ہیں، 80% 70% تو وہ لوگ ہیں جنہیں مسجد کی کمیٹی کا مطلب یہ ہے امام کے سر پہ چڑھے رہو، خطیب کے سر پہ مسلط رہو، مؤذن کے سر پہ سوار رہو، ان 2-4 کاموں کے علاوہ کچھ کرنا نہیں آتا، گھاس کاٹنا بھی نہیں آتا۔ نیا کچھ کر کے دکھائیں، مسجد سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، 2-4 صرف میں گنا دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے اگر کسی مسجد میں امام کی ضرورت ہو، خطیب کی ضرورت ہو، وہ امام اچھی آواز والا ہے، اچھی قرات والا ہے، اچھے بیان والا ہے، اس کے ہونے سے پبلک کو فائدہ ہوگا، دین میں کچھ نئی تبدیلی آ سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے ڈیمانڈز ہیں، اس کے تقاضے ہیں، وہ کرائے کا مکان چاہتا ہے، وہ تنخواہ زیادہ چاہتا ہے، وہ اس کے تقاضے پورے کر کے آپ رہیں گے تو ہمارے محلہ آباد رہے گا، مسجد آباد رہے گی، لوگوں میں تبدیلی آئے گی۔ اس کے خاطر 25,000 دینا پڑے، 30,000 دینا پڑے، 40,000 دینا پڑے، پبلک کو اکٹھا کر کے ذمہ داریاں دے کر کام کے مشورے کر کے آباد کرنے کے بجائے امام پرانا ہو گیا نکال دو، خطیب پرانا ہو گیا نکال دو، مؤذن پرانا ہو گیا نکال دو، فلاں شکایت کر رہے ہیں نکال دو، انہی مسئلوں میں الجھے رہے، نہ تنخواہوں کا معیار معقول، نہ ائمہ اور خطبہ کو معقول تنخواہوں کے ساتھ ان کے ذریعے سے محلے کی دینی آبادی کی فکر، یہ سب مرحلے تو خال ہی کسی کے خواب میں آتے ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ مسجد کا بیت المال قائم ہو سکتا ہے۔ جتنے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ سب بھکاری نہیں ہیں، یہ سب اچھی حیثیت کے ہیں، اللہ نے نوازا ہے، ان سے 100 روپے ماہانہ بھی لے کر ایک بیت المال قائم کیا جائے جو مسجد کے اطراف رہنے والی بیوہ عورتیں اپنا چولہا جلانے کی خاطر رات میں دھندا کرتی ہیں، نوجوان لڑکیاں کسی کا بستر بن جاتی ہیں، اپنے محلے کی آبادی کی حد تک ہم مسلمان بیٹیوں کی عزت بچا سکیں، ہم مسلمان بیواؤں کا سہارا بن سکیں۔ 100 روپے کے ذریعے سے مسلمان بیت المال قائم کر کے اپنے مسجد کے اطراف زنا کے اڈے بند کرا سکتا ہے۔ سودی قرضوں میں لڑکیاں اور خواتین مبتلا ہو رہی ہیں، غیر کے پاس رات کے 12 بجے اپنے شوہر کے بستر سے اٹھ کے جا رہی ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک بیت المال 5,000 10,000 کا اپنے آس پاس کی ان بیوہ اور غریب عورتوں کو جو سود میں اور جسم فروشی میں مبتلا ہیں ان کو بچانے کے لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، ہر مسجد میں کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر کسی کا جنازہ ہے، انتقال ہو گیا، غسل دینے کے لیے ہر گھر میں سہولت ہے، شہروں میں غسل دینے کے لیے، جنازہ نہلانے کے لیے جگہ ہوتی ہے، مسجدیں کتنی بڑی بڑی بنی ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا جائے جہاں میت کو محلے کا آدمی انتقال ہو گیا، نہلانے کی سہولت فیسلٹی ہے ہماری مسجد میں، غسال بھی مسجد کی طرف سے دیا جائے گا، اسے ہر میت کے غسل پر اس کی فیس مسجد والے پے کریں گے، آپ صرف اپنے میت کو لا لیجئے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ حرمین شریفین کو دیکھ لیجئے، انتقال کی خبر کے کال کر دو، پولیس آئے گی، ڈیڈ باڈی لے جائے گی، غسل دے گی، کفن پہنائے گی، پورا جنازہ نہلا کر قبر خود کھدوائے گی اور لے جا کے دفن کرے گی۔ اتنی بڑی جگہ، لاکھوں کے لوگ
لوگ وہاں پر ہوتے ہیں, 5 نمازوں میں جنازے ہوتے ہیں, لیکن کتنا انتظام بہترین ہوتا ہے. مہینے میں کوئی ایک جنازہ آئے گا لیکن پھر بھی غسل دینے والا نہیں ملتا ہے, اور غسل دینے والے بھی ملتے ہیں تو جادوگر ملتے ہیں. عجیب عجیب دعائیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, جادو پڑے جیسا پڑھتے رہتا ہے اور مہنگی مہنگی فیس لے کر میت کو غسل دیتے رہتا ہے. مسلمانوں میں نہ غسل دینے کی جگہ ہے, نہ غسال غسل دینے والا ہے, نہ کفن پہنانے والا ہے. مسجدوں کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے. لائبریریاں قائم کرنا, ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں پر غیر مسلموں کو بھی ڈاؤٹس اسلام کے بارے میں ہے, نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے سکون کی جگہ نہیں ہے, کوئی چھوٹا سا لائبریری ہال قائم کر دیا جائے. نماز کے لیے پہلے آ کر بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں غیبتیں, ایک دوسرے کی ٹانگ, کمیٹیوں کے خلاف, ائمہ اور علماء اور خطبہ کے خلاف, تنظیموں کے خلاف مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں اور گناہ اور حرام کاری کرنے کے بجائے لائبریری میں بیٹھو, وہاں پر کچھ پڑھو, مطالعہ کرو. کسی نوجوان 10 پڑھنے والے, ڈگری کرنے والے, تمہیں پڑھنا ہے تو یہاں پر یہ ٹائم سے ٹائم تک لائبریری ہال کھلا رہے گا, یہ فیسلٹی تمہیں دی جائے گی. یہ کام مسجدوں سے ہو سکتا ہے. کتنے خلا طلاق کے واقعات, کاؤنسلنگ سینٹر کے لیے کسی مفتی صاحب کا مغرب سے عشاء تک کا وقت لینا, طلاق کا مسئلہ ہے, خلا کا مسئلہ ہے, پراپرٹی کا مسئلہ ہے, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, اولاد کے مسائل ہیں. روزانہ ہفتے میں 3 دن فلاں مفتی صاحب ٹائم دیں گے, آپ یہاں کر بیٹھے. کاؤنسلنگ سینٹر مسجدوں سے قائم ہو سکتا ہے. جو لوگ سادہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, فنکشن ہالوں کے اخراجات سے بچنا, رسومات کے بوجھ سے بچنا چاہتے ہیں, ان کے لیے مسجد کا سلار ہے, مسجد کا صحن ہے, مسجد کا ہال ہے, مسجد کے کمرے ہیں. وہاں پر آپ آؤ, سادگی سے نکاح ہوگا, لین دین نہیں ہوگا. مسجد کو 3000 5000 بطور خدمت کے کوئی ہدیہ یہاں پر جمع کر دو, باقی اپنا نکاح یہاں پر کر لو, اپنا ولیمہ یہاں پر کر لو. یہ نظام مسجد سے ہو سکتا ہے. دماغ نہیں کھلے گا, نہیں سمجھ میں آئے گی کہ کس کی پراپرٹی کیسے یوز کیا جا رہا ہے. اپنے گھر میں کسی کو آنے سے روک لیتا تو سمجھ میں آتا. اللہ کے گھر سے کام ہو سکتے ہیں لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے سماج میں رسومات بڑھ رہے ہیں, لوگ فنکشن ہال بک کر رہے ہیں. اس کا بدل جب تک نہیں دیا جائے گا, جو ہو سکتا ہے اپنی خدمت وہ کرنے تیار نہیں ہوگا, تو پھر یہ عام لوگ جو سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں جائیں گے کہاں پر؟ مسجدیں اپنی اپنی جگہ, صحنیں بھی آباد ہیں, ہال بھی آباد ہیں, 2 4 فلور مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں, لیکن جمعہ کے علاوہ, عیدین کے علاوہ, رمضان کے علاوہ دھول پڑی رہے گی لیکن استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا. اور تو اور اس کے بعد درمیان میں مصلیوں کی ایک ذمہ داری بیان کر کے آگے پھر کمیٹیوں کی ذمہ داریوں پہ آتے ہیں. مصلیوں کی ذمہ داری میں ایک بات آتی ہے, مسجد کی حفاظت کے لیے سب سے بنیادی بات مسجد کی 100% آبادی. ہم میں سے کتنے چہرے ہیں جو صرف جمعہ کے دن فرشتوں کو منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے جو عیدین کو منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو جنازے میں میت کو منہ دکھانے کے, میت کا منہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ 5 وقتہ نمازی کہاں مر گئے؟ غزہ کی وہ مسلمان بہنیں, غزہ کی وہ مسلمان مائیں اور نوجوان, بم بارود کے ان دھماکوں میں بھی ایک نماز ان کی قضا نہیں ہوتی ہے, ایک نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے. وہ جنازوں کے سامنے اپنی فرض نمازیں ادا کرتے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کو کرکٹ سے فرصت نہیں ہے. ادھر غزہ کے معصوم بچے تڑپتے رہیں, یہ میچ کے چھکے اور چوکے پہ اچھلتا اور ناچتا رہے گا, یہ کرکٹ کے اوپر اپنا بیٹنگ لگا کر اپنا پیسہ برباد کرتا رہے گا, ہاتھ میں پیپسی اور کوکا کولا رہے گا, بچوں کے خون میں لطف لاشوں کو دیکھ کر ان کے ویڈیوز بھی دیکھتا رہے گا, اور کرکٹ کا ایک میچ اس سے مس نہیں ہوگا. ان حالات میں بھی چبوترے آباد ہیں, کٹے آباد ہیں, فلم تھیٹر آباد ہیں. دیکھو جا کے سکندر بھی, دیکھو جا کے جاٹ بھی, اور ہمیشہ کی وہ گندی فلمیں دیکھ کر ہی اپنا وہ حرام کا پیسہ لٹاتے رہیں گے. لیکن کچھ پیسہ مسجد کی آبادی کی خاطر, بیواؤں کا سہارا بننے کی خاطر, مسجد کو 100% جو گھر غیر آباد ہوتا ہے, جو گھر خالی ہوتا ہے, اس گھر میں بھوت پریت آباد ہو جاتے ہیں. جس فلیٹ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے, لینڈ مافیا آگے قبضہ کر لیتا ہے. جس مسجد کی آبادی ختم ہو جاتی ہے, اس مسجد پر غیروں کو قبضہ کرنے کی ہمت شروع ہو جاتی ہے. کتنی مسجدوں پر غیروں نے قبضہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج بھی 70% مسجدیں, مسلمان جو نمازی ہیں وہ صرف 30% نمازی ہیں, 70% مسجدیں غیر آباد ہیں. 70% مسجدیں غیر آباد ہیں. اور افسوس کی بات, 15% مسجدیں وہ ہیں جن پر تالے لگے ہوئے ہیں, مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہے ہی نہیں نماز پڑھنے والے. ہم میں سے کتنے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو جمعہ کو آتے ہوئے, فجر میں آتے ہوئے, ظہر مغرب عصر عشاء میں آتے ہوئے یہ سوچ کر آیا ہو میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں, آج میں ایک آدھا گھنٹہ ایکسٹرا ٹائم نکال کر مؤذن سے ملوں گا, امام سے ملوں گا, کمیٹی سے ملوں گا, میرے ذمہ کوئی خدمت ہو تو میں آدھا گھنٹہ ٹائم دینا چاہتا ہوں. یہ چادر میں درست کر دوں, یہ اللہ کے گھر کی چادر ہے, میں اس پہ نماز پڑھتا ہوں. کوئی باتھ روم صاف کرنا ہے, آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے, میں باتھ روم صاف کر دوں گا, یہ اللہ کے گھر کا باتھ روم ہے. اگر کوئی پانی کا مسئلہ ہے, کوئی نل خراب ہے, میں میکینک ہوں, فلاں نل صحیح کر سکتا ہوں. کون ہم میں سے اس جذبے کے ساتھ مسجد میں آج تک آیا ہوگا؟ نل سے پانی نہیں آیا, کمیٹی کو شکایت کرے گا, باتھ روم خراب ہے, کمیٹی کو شکایت کرے گا, پنکھا نہیں چل رہا ہے, مؤذن پہ آؤٹ لے گا. لیکن کبھی اپنا ہنر دکھا کر میں ایک فین صحیح کر دوں گا, میں لائٹ صحیح کر دوں گا, میں نل صحیح کر دوں گا. یہ جذبہ بھی ہمارا مسجدوں سے مر گیا ہو, مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہم لوگ. کب یہ جذبے پیدا ہوں گے مسلیوں کے کہ ہمارا تعلق مسجد سے اچھا رہے؟
کبھی کسی دن میں اونٹ کی دھونی لے کے آ گیا, مسجد میں خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے, میں آج مسجد کو دھونی دینا چاہتا ہوں. کبھی کوئی جھاڑو لے کے آ گیا, میں مسجد کو صاف کرنا چاہتا ہوں. کس کا مکان ہے؟ اللہ کے گھر کا مکان ہے. اور کیا انعام دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی بار مسجد نبوی میں چراغ جلایا, اس سے پہلے کبھی مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. رسول اللہ کی نظر جب اس مسجد نبوی کے چراغ اور اس کی روشنی پر پڑی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر پوچھا, یہ چراغ کس نے جلایا؟ تمیم داری نے جلایا. پوچھا کہاں سے تم نے یہ چراغ لینا سیکھا؟ میں نے فلاں ملک شام میں عیسائیوں کے چرچ میں یہ چراغ جلتے دیکھا تھا. تو اللہ کے نبی نے خوش ہو کے کیا فرمایا, تمیم داری میں تمہارے اس کام سے اتنا خوش ہوں کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا. میری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا. اتنا عظیم کام مسجد سے اپنا تعلق رکھنا. جمعہ میں ایک بار 100 روپے 50 روپے دیتے ہوئے جان نکل جانے والی قوم 1000 روپے دے کے فلم تھیٹر میں دیکھنے کے لیے عید کے دن بھی پہنچ جاتی ہے. کب اس قوم میں بیداری آئے گی؟ کب جاگیں گے ہم لوگ؟ کن حالات میں ہماری نیند ختم ہوگی؟ ابھی بھی ہم ٹانگ کھینچیں گے علماء کی, خطبہ کی, ایسا بول دیے ویسا بول دیے. حالات دیکھ لو. ان حالات میں سڑکوں پر برقع پہن کر دھرنا دینے والی مائیں کون ہیں؟ وہ جو سیریل دیکھ کر ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. وجے واڑہ چلے جاؤ, چنئی چلے جاؤ, کلکتہ چلے جاؤ, کیرلا چلے جاؤ, پونا چلے جاؤ, پٹنہ چلے جاؤ, دہلی چلے جاؤ. ان شہروں میں سڑکوں پر برقع پہن کے دھرنا دینے والی وہ مجاہدین کی مائیں ہیں. وہ گھروں سے نکل کر دھرنا دے رہی ہیں اوقاف کی حفاظت کی خاطر. اور ہمارا نوجوان کٹوں اور چبوتروں پہ بیٹھ کے فلمیں اور سیریل دیکھ رہا ہے, کرکٹ دیکھ رہا ہے. جب کیا منہ دکھائیں گے ان ماؤں کو جو آج کے 2025 اور 24 کے زمانے میں وہ مائیں اتنی قربانیاں دے رہی ہوں اور ہمارے نوجوانوں کو احساس تک بھی نہیں ہے. ایجوکیٹڈ ہے, کمیٹیاں ہیں, تنظیمیں ہیں, مالدار ہیں, عہدیدار ہیں, تاجر ہیں, کیا کر رہے ہیں سب لوگ؟ ان حضرات یہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں ان کی قدر کر لینا. ان ذمہ داریوں میں سے ایک اور ذمہ داری یہ بھی یاد رکھیں, بہت سی مسجدیں وہ ہیں جو مسلمانوں کی آبادی سے دور بنی ہوئی ہیں. ایسی مسجدوں سے متعلق ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی مسجد ہے جہاں پر مسجد کا رقبہ بڑا ہے یا مناسب ہے, پبلک نماز کے لیے کم آتی ہے, فلورس بنے ہوئے ہیں, کسی مولانا کے پاس جاؤ, ہماری مسجد میں مکتب چلا لیجیے. آپ فلورس خالی پڑے ہوئے ہیں, دھول پڑ رہی ہے, آپ رہیں گے تو مسجد آباد ہو جائے گی. کسی مولانا کے پاس چلے جائیں, ان سے کہیں آپ مدرسہ کھول لیں. زمین خریدنے کا ٹینشن, بنانے کا ٹینشن, بجائے اس کے کہ ہمارے فلورس خالی پڑے آپ مدرسہ چلا لیں, ہماری طرف سے کرنٹ بھی رہے گا, پانی بھی رہے گا, دوسری سہولیات بھی رہیں گی. افسوس یہ انتظام کرنے کے بجائے ہمارا حال یہ ہے, اگر کسی مسجد میں مکتب بھی چلتا ہو, بیچارہ وہ مولوی محنت کر کے بچے بھی جمع کرے گا, مول صاحب کی تنخواہ بھی دے گا, پڑھانے کی ٹائم ٹائمنگ بھی فالو کرے گا, پھر بھی میں آ کے ٹانگ اڑاؤں گا کہ ایسا کیوں چل رہا ہے, ویسا کیوں ہو رہا ہے, مول صاحب کیوں ایسے بھاری کپڑے پہن رہے ہیں, مول صاحب کیوں ایسا آئی فون یوز کر رہے ہیں, مول صاحب کیوں ایسی بھاری گھڑی پہن رہے ہیں, مول صاحب کیوں کاروں میں گھوم رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے ابا حضور نے لا کے کار دی ہے, ان کے ابا حضور نے لا کے فون دیا ہے. خدمتیں دیکھی نہیں جاتی ہیں, جو یوز کرنے والے کپڑے وہ دیکھے جاتے ہیں. کپڑے اتار کے دیکھ لو اور کیا کیا اندر چھپا ہوا ہے. اتنی بے حسی اور بے شرمی, قربانیاں دے کر, بیوی بچے چھوڑ کر, سردی گرمی برداشت کرتے ہوئے, معمولی تنخواہوں پر. ارے 10,000 میں اگر کوئی تمہیں داماد ملنے کے لیے تیار ہو, ایک مائی کا لال نہیں ہوگا جو 10,000 تنخواہ والے کو اپنا داماد بنا سکے. 12,000 تنخواہ, 10,000 تنخواہوں پر شہروں کی زندگی میں مسجدوں, مکتبوں اور مدارس کی حفاظت کرنے والے ان علماء کی مدد کرنا, ساتھ دینا, دعائیں کرنا تو بات کی بات, خاموش تو رہ جاتے, کم از کم ٹانگ تو نہ کھینچتے, ان کی غیبتیں تو نہ کرتے, ان کے پیٹ پیچھے ان کے پگڑیاں اچھالنے کی تو کوشش نہ کرتے. ہماری ذمہ داریاں ہیں مسجدوں کی حفاظت کے لیے مدارس آباد کرنا, مکتب کو آباد کرنا, مسجد میں کاؤنسلنگ سینٹر کو آباد کرنے کی کوشش کرنا.